اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لامتناہی بار شکر ہے جس نے ہمیں ایمان، اسلام، قرآن، پاکستان اور تحریک منہاج القرآن کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال کیا، ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے نوازا، صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی دولت سے شرف یاب کیا اور ہمیں نسبت اولیاء سے مشرف فرمایا۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع ہوگا شہادت کی اقسام۔ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی بھی عمل کا ظاہری پہلو اور دوسرا کسی بھی عمل کا باطنی پہلو۔ تو ظاہر اور باطن یہ کسی بھی عمل کے حوالہ سے دو حیثیتیں ہیں، دو جہتیں ہیں، دو گوشے ہیں۔ باطن وہ اس عمل کی روح ہوتا ہے، خلاصہ، مغز اور جوہر ہوتا ہے۔ جیسے نماز، تو نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ تو نماز کا ظاہر کیا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو بحالت قیام دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، کبھی وہ رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ظاہری حیت اور شکل ہم دیکھ رہے ہیں حالت بندگی میں، نماز میں، عبادت میں، کہ ایک نمازی کا جو ظاہری عمل ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر یاد رکھیے اس نماز کی ایک روح، جوہر، خلاصہ اور باطن وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ چاہے قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، یا سجدے کی شکل میں ہو، یا تشہد کی شکل میں ہو۔ تو نماز کا مقصود، نماز کا جوہر اور نماز کی معراج اور کمال بندگی یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اسی طرح روزہ، ایک روزے کا ظاہر ہے، تو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ دار بھوکا ہے، پیاسا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے۔ یہ نماز جو اس روزہ دار کا ظاہری عمل ہے، اور اسی طرح اس روزہ کا ایک روح ہے، اس باطنی عمل میں ایک جوہر ہے، ایک خلاصہ ہے، اور روزہ کا روح اور روزہ کی جو اصل ہے، خلاصہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف اور تقویٰ ہے۔ تو روزے کا ظاہر بھوکا پیاسا رہنا، حرام سے بچنا، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رہ کر روزہ نبھانا، اور روزہ کا باطن وہ تقویٰ کا حصول، خشیت، خوف۔ تو روزہ کا جو باطن ہے یہ کمال تقویٰ ہے۔ اسی طرح حج ہے، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ احرام باندھا جا رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، عرفات میں جا رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں،
حاجی حج کر رہے ہیں تو حج کا ایک ظاہر یہ مناسک ہے، یہ اعمال ہے، اور جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کا قرب۔ اسی طرح قربانی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور خریدا جاتا ہے، اسے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، رشتہ داروں میں، اعزاء اقارب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کا ایک ظاہر ہے، عمل قربانی کا ایک ظاہری پہلو وہ ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر قربانی کی جو روح ہے، عمل قربانی کا جو باطن ہے وہ ہے اخلاص۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو اخلاص اور تقوی، یہ عمل قربانی کا باطن ہے۔ تو ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اسی طرح جو شہادت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری، پہلی قسم شہادت سری، اور دوسری قسم شہادت جہری۔ سری کا معنی ہوتا ہے مخفی شہادت، جیسے کوئی شخص نہا رہا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، یہ سری شہادت ہے۔ یا کسی کو زہر دے دیا جاتا ہے اور زہر کی وجہ سے وہ شخص مر جاتا ہے، تو یہ بھی شہادت سری ہے۔ تو زہر کے باعث مر جانا یا پانی میں ڈوب کر مر جانا، یہ سری شہادت کی قسمیں ہیں۔ اور شہادت جہری سے مراد کہ انسان میدان میں جائے، اس کو کوئی زخم لگے اور اس زخم کے باعث خون بہے اور وہ اسی میدان کے اندر اس کی روح پرواز کر جائے، اس درجے کو پا لینے والا شخص وہ شہادت جہری کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھیں، آپ کی سیرت مطہرہ اور ذات اقدس میں، تو آپ کے اندر شہادت سری کا یہ گوشہ بھی پنہاں تھا، اور شہادت جہری اس کی بھی شدید آرزو تھی۔ تو جس طرح شہادت میدان میں جانا، لڑنا، زخم کھانا، خون کا بہنا، جہاں جانے آفریں کے حوالے کر دینا، یہ جو لڑنے کا ایک ظاہری ہمیں عمل نظر آ رہا ہے، یہ شہادت کا ظاہر ہے۔ اور جو شہادت کا باطن ہے وہ ہے آرزو شہادت، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہو جانا، اس کے دین پر جان دے دینا، اس کے نام پر جان دے دینا، اپنی جان کو اس کے حضور پیش کر دینا، تو یہ جو آرزو شہادت ہے یہ شہادت کا کمال ہے۔ تو سری شہادت بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ گوشہ موجود تھا، اور جو شہادت جاری ہے اس کا گوشہ بھی موجود تھا۔ اور سری شہادت کی ابتدا غزوہ خیبر میں شروع ہو چکی تھی، کہ زینب نامی عورت نے جب گوشت بنایا، وہ بکری کا گوشت تھا جس میں زہر ملا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو حضرت بشیر بن برا نے ایک لقمہ لیا، تو وہ موقع پر خیبر کے موقع پر یہ جو یہودیہ عورت نے گوشت بنایا تھا اس کے کھانے سے یہ موقع پر شہید ہو گئے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا، پھر دوسرا لقمہ لیا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ وہ زہر کا جو زہر آلودہ گوشت تھا وہ بولنے لگا کہ میرے آقا مجھے زیادہ نہ کھائیں کہ مجھ میں زہر ملی ہوئی ہے۔ اور یہ زہر آلودہ گوشت یہ زندگی بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، سیرت اقدس میں اس کا اثر رہا، حتیٰ کہ آخری دم جس وقت آپ پر مرض طاری تھا، یہ مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خیبر کے موقع پر جو یہودی زینب عورت نے گوشت کھلایا تھا، اس کو جو چند لقمے لیے تھے، اس زہر کا اثر میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہادت سری کا گوشہ یہ بھی حیات رسالت اور ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ اور پھر شہادت کا دوسرا گوشہ وہ شہادت جہری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہید ہو جانا، اللہ کے راستے میں جان دے دینا، یہ جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں مقتل گاہ میں جاؤں، مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس قدر آرزو شہادت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب شدید آرزو تھی شہید ہونے کی، اللہ کے راستے میں جان دینے کی، تو پھر زندگی میں کئی غزوے بھی ہوئے، مارکے بھی ہوئے۔ جب شدید آرزو تھی تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس آرزو کو پورا کیوں نہ ہونے دیا؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے چھٹا پارا سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 67 کا آپ مطالعہ کریں۔ ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا وعدہ تھا کہ میرے حبیب آپ کو کوئی دشمن آپ کی جان نہیں لے سکتا، اور کوئی دشمن حملہ کر کے آپ کو مار نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا۔ حالانکہ اگر ہم غزوہ احد کا مطالعہ کریں تو غزوہ احد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور حملہ بھی ہوا پتھروں کا، نیزوں کا، اور آپ کے دندان مبارک کا کنارہ بھی شہید ہوا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، خون بھی بہنے لگا۔ تو یہ جو شرائط ہیں شہادت جہری کی کہ انسان میدان میں جائے، انسان پر حملہ ہو، انسان کو زخم آئے اور انسان کے اس زخم سے خون بہے، اور پھر اسی زخموں کی حالت میں میدان کے اندر اس کی روح پرواز کر جائے، تو ساری شرائط پوری ہو چکی تھی کہ احد میں بھی تشریف لے گئے، پتھر بھی لگے، نیزہ بھی لگے، چہرہ اقدس بھی لہو لہا ہوا، خون بھی بہا، غشی بھی طاری ہوئی، حتیٰ کہ افواہ بھی پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام شہید کر دیے گئے، مگر روح کا پرواز کرنا یہ عمل باقی تھا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میرے حبیب کسی ہاتھ میں طاقت نہیں، کسی دشمن کو جرت نہیں، کسی انسان میں یہ استطاعت نہیں کہ وہ آپ کو شہید کر سکے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی جان اقدس اور جان اطہر اور ذات اقدس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن کی محافظت اور حفاظت جس طرح ہمارے ذمہ ہے، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جان اقدس اور آپ کی حیات اقدس کی حفاظت اور جان اطہر کی حفاظت یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
پھر یہ جو شہادت جہری اور شہادت سری، یہ جو دو شہادت کی قسمیں تھیں، اور جس کی ابتدا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں شروع ہو چکی تھی۔ شہادت سری غزوہ خیبر کے موقع پر، اور شہادت جہری غزوہ احد کے موقع پر۔ یہ جو سیرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدا ہو چکی تھی، اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ہم نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شہزادے لائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب شہادت کی تکمیل کا باعث بن سکے۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ بھی اسی نسل سے، انہی سے، اسی خانوادے سے، اسی نسب سے، اسی نسل سے۔ اور اللہ پاک نے شہادت سری کے لیے جسے منتخب کیا وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، اور شہادت جہری کے لیے جسے منتخب کیا وہ تاجدار کرب و بلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ تو شہادت سری کے لیے جو امام حسن مجتبی کو منتخب کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، اور شہادت جہری کے لیے جسے منتخب کیا گیا وہ سید الشہداء، راکب دوش پیغمبر، سبت پیغمبر، شہزادہ جنت، امام کرب و بلا، امام نینوا، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اور یہ کمال اللہ رب العزت نے عطا کرنے کے لیے ظاہری اور باطنی حسن بھی عطا کیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لے کر سر اقدس تک حضور علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ مشابہ تھے، مشابہت رکھتے تھے۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سینے سے لے کر قدمین شریفین تک اللہ رب العزت نے یہ جسم کا حصہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا تھا۔ تو ظاہر میں بھی شباہت عطا کی ہے اور باطن میں بھی شباہت عطا کی ہے۔ فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن بھی منتہائی کمال پہ عطا کیا اور باطنی حسن بھی منتہائی کمال پہ عطا کیا۔ تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی باب کی تکمیل کے لیے جن دو جلیل القدر ہستیوں کو منتخب کیا گیا، یہ وہی تھے جو انہی نسل میں سے تھے، اور قرآن مجید جن کو ابناءنا کہہ کر بیٹے قرار دیتا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرما دیجئے تم لاؤ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو یہ جو دو شہزادوں کو منتخب کیا گیا تھا سری شہادت کی تکمیل کے لیے اور جہری شہادت کی تکمیل کے لیے، اللہ رب العزت نے یہ شرف، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ انفرادیت، یہ فرادیت جنہیں عطا کی، وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان ہستیوں سے پیار کریں، ان ہستیوں کا تذکرہ کریں، ان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں، ان سے اپنا تعلق محبت بھرا رکھیں، اور ہم ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھامیں اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو تھامیں، اور زندگی بھر
ہم ان سے ایمان کا، اسلام کا، عقیدت کا، احترام کا، محبت اور مودت کا رشتہ یوں استوار کریں، یوں مضبوط اور مستحکم کریں کہ زمانے کی ہوائیں، فتنہ اور فساد کی جو چاہیں ہوائیں چلتی رہیں، کوئی ہمیں محبت حسن سے، محبت حسین سے، محبت علی سے، محبت زہرا سے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت خدا سے ہمیں جدا نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔